ایک عبرت انگیز واقعہ جو دنیا کے مال اور تمام چیزوں میں جو لوگ حریص ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عبرت ناک انگیز واقعہ ہے، اور اس پر سننا چاہیے اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے۔ جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب 2 روٹیاں کھا چکے اور 1 روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لے جا رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک بچے کو بلایا۔ جب وہ بچہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھائے اور اس شخص کو بھی کھلائے۔ پھر بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آب یعنی پانی کے سطح پر چل پڑے۔ جب پانی عبور کر لیے یعنی اس جھیل کو پار کر لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا بتا، وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیر بنا کر فرمایا، اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ تو وہ مٹی سونا بن گئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک جیسی 3 حصے بنائے یعنی 3 ڈھیر بنائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے، تہائی میری، تہائی تیری اور تہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب وہ آدمی بولا، روٹی میں نے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے، اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اس شخص کے پاس 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و متاع کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں۔ اس آدمی نے جب ان کی نیت بھانپ لی تو اس شخص نے خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصہ دار کیوں بننے دوں، میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں یعنی کھاتے ہی ہلاک ہو جائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں۔ اس نے ایسا ہی کیا، بازار گیا، کھانا خریدا اور اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے 1/3 کو کیوں دیں، جو ہی وہ آئے ہم اسے قتل کر دیں۔
اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ دونوں کھانا کھائے۔ جیسے ہی کھانا کھائے یعنی کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے، اور سونے کی ڈھیر اسی طرح پڑی رہی، جنگل میں 3 لاشیں بھی رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے نفع اندوز ہوتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے اس کی آنکھیں نہیں سوتیں، خود کو ناممکن چیزوں کے حصول میں مشغول کر دیا ہے۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا کہ میں دنیا کمایا، مال کمایا، بہت ساری بلڈنگ تعمیر کروایا، یہ ساری چیزیں دنیاوی چیز ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائیں گی، لیکن ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ اعمال ہے، صدقات و خیرات ہے۔ تو ہم دنیا کی تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں اور حلال کمانے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہمیں دنیا کے تمام تر رنگینیوں سے محفوظ رکھے اور حلال مال عطا فرمائے۔ اور حریص یعنی حرص